یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ سبحان اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ میں آپ کو دیتا ہوا جاؤں تاکہ آپ یہاں سے جب اٹھیں تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ سرکار غوث پاک کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب سرکار غوث پاک کی سیرت پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کرو گے۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، 1 2 3۔ اور ادھر ہمارے بھائی کچھ بھی ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قادر کا وفادار نہیں وہ عبد القادر کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو قادر کا وفادار نہیں وہ عبد القادر کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے وہ فرائض، وہ اعمال جو فرض فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض اسلام پر عمل کرو، اللہ رب العزت خوش ہوگا، قادر خوش ہوگا تو عبد القادر بھی خوش ہو جائے گا، اور جب قادر خوش نہیں ہوگا تو عبد القادر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قادر کا وفادار نہیں وہ عبد القادر کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ سرکار غوث پاک ختم قرآن فرماتے، سرکار غوث پاک نماز ادا فرماتے، رات رات بھر رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور آج ہم اور آپ ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان موبائل میں مشغول ہیں، رات بھر جو ہے وہ موبائل میں مشغول رہتے ہیں، ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ جلدی سوکھ جاتا ہے، اور جو گھاس اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، پتے سوکھ جاتے ہیں تو پتوں کو ہوائیں اڑا کر کے نہ جانے کہاں پھینک دیا کرتی ہیں۔ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، ذرا دیکھو، اپنے قلب کو ٹٹولو، اپنے دل کو ٹٹولو، کہیں ہم اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی گئی ہے، 1-2 صفیں ہو رہی ہیں، امام صاحب گواہ ہیں، اس محلے کے نوجوان کیا اس لیے ہیں کہ وہ ذکر الہی سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں؟ نہیں، مسجد آواز دے رہی ہے، اس کے بلند مینارے آپ کو آواز دے رہے ہیں، جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، پیشانی جھکاؤ گے، رب کو یاد کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، اللہ کی یاد سے غافل رہوگے تو دنیا تمہیں پتوں کی طرح، فٹ بال کی طرح اڑا کر کے پھینک دے گی،
جیسے فٹ بال ہوتا ہے، اس کو یہاں سے مارو ادھر جائے، ادھر سے مارو ادھر آئے، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہوگے تو یہی حیثیت ہوگی۔ اور یاد رکھو، جو بندے اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو معمور کر لیتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں، تو وہ سامنے اگر شیر کے چلے جاتے ہیں تو شیر بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو شیر بھی اس کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، شیر بھی اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی شان، پانی پر حکمرانی کیا، ہواؤں پر حکمرانی کیا، دریاؤں پر حکمرانی کیا، فضاؤں پر حکمرانی کیا، دریا کی مچھلیوں پر حکمرانی کیا، دریا کی مچھلیوں پر حکمرانی کیا ہے۔ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ آج تو شادی ہوتی ہے جب نہ تو نوجوان خوب ٹھمکا لگاتے ہیں، اور ٹھمکا لگا لگا کر کے، اسی لیے میں کہتا ہوں شادی کے موقع پر، رت جگہ کے موقع پر کبھی پروگرام ہوتا ہے نا، تو شادی بیاہ میں ناچ گانا، ڈھول تماشا، دھوم دھڑاکا، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرے، شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے ان ناجائز چیزوں کو وہ کرتے ہوئے جائے، بارات لے کر کے جائے، ناچتے ہوئے، بجاتے ہوئے، گاتے ہوئے، تو دیکھو جو ناچتے گاتے بجاتے ہوئے جاتے ہیں نا، اور جب وہ لڑکی لے کر کے آتے ہیں تو لٹو کی طرح وہ بھی نچاتی ہے، وہ نچاتی ہے لٹو کی طرح، اس لیے کہ جب اس کو نچا کر کے لائے ہو اسی طرح تو وہ بھی نچاتی ہے۔ تو صاحب ساس بھی پریشان، سسر بھی پریشان، ارے صاحب پتوہی آئی گئی لیکن کیا بتائی، بہت برا حال ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، پورا گھر تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی بچیوں کو گھر میں لے کر کے آؤ جو نماز کی پابند بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والی ہو۔ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کی شان ذرا دیکھو، اور آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا عائشہ رحمت اللہ علیہ، کتنی پائی کی ولیہ۔ ایک بار گیلان میں سوکھا پڑ گیا، 5 سالی پڑ گئی، بڑے بڑے شیخ اکٹھا ہوئے، علماء کبار، شیوخ عظام، آپس میں مشورہ کیا کہ چلو چل کر کے سیدتنا عائشہ کی بارگاہ میں چلے اور ان سے دعا کروائیں۔ سارے شیوخ آ گئے، کہا دعا فرما دیجئے، 10 سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا ہے، دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں، پرندے پانی کے لیے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، کہا آپ دعا کر دیجئے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ بوا کو۔ بوا کسے کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو، باپ کی بہن کو بوا کہتے ہیں۔ پورا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی کہا، آپ نے اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیا، اور جھاڑو لینے کے بعد صحن کو بہار دیا، جھاڑو لگا دیا، اور جھاڑو لگانے کے بعد اپنے آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا۔ اے میرے پروردگار رب انی کنستو، اے اللہ میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، فرش انتا، اے اللہ تو اس پر چھڑکاؤ کر۔ زبان سے جملہ نکلنا تھا، باب اجابت سے ٹکرا گیا، رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابھی صحن سے باہر نکلے نہ تھے کہ آسمان پر گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے، اور اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلے تو پاؤں تک پانی تھا۔ یہ ہے اللہ کے مقبول ولیوں کا گھرانہ۔ اور آج دعا کیسے قبول ہو؟ چغل خوری میں عورتیں مشغول رہتی ہیں، چغل خوری میں کثرت سے، اللہ ماشاءاللہ
ورنہ تو بہت ساری عورتیں اتنی متقیہ پرہیزگار پنج وقتہ نمازی اور روزے دار ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتی ہیں ماشاءاللہ بہت ساری ایسی لیکن اکثریت کی بات میں کرتا ہوں اکثریت عورتوں کی ایسی ہوتی ہے جو صرف اور صرف ٹی وی کو روزانہ صاف کریں گی سیریل دیکھنا ہے نا سیریل دیکھیں گی اور ٹی وی کو صاف کریں گی سیریل دیکھیں گی ان کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے کوئی مطلب نہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ماں بہنوں یاد رکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے اپنی زندگی کو ان اللہ کی محبوب بندیوں کی زندگی کو سمجھ کر کے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے لیے سہارا بن اور ان کے پرچم تلے تم بھی ان کی کنیز بن کر کے اور ان کی غلام بن کر کے تم ان کے پرچم تلے چلی آؤ تو تمہاری بھی زندگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے قرآن کی تلاوت نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے ماں بہنوں یہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے جا رہا ہے مگر ہم خواب غفلت کے شکار ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقہ و طفیل میں اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور قاری صاحب کے صاحبزادگان میں یہ پہلی شادی ہے جی چوتھی شادی ہے چوتھی شادی جی مطلب یہ چوتھی پتوہ آنے والی جی ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کے قدم کی برکت اللہ عطا فرمائے آمین ثم آمین قدم کی برکت عطا فرمائے اسی لیے میں نے کہا کہ ایسی لڑکیوں کو لے کر کے آؤ جو قرآن کی تلاوت کرتی ہو نماز کی پابندی کرتی ہو ماں باپ کے حق حقوق کو پہچاننے والی ہو اس لیے جب وہ گھر کے اندر قدم رکھیں گی تو صرف وہی نہیں آئے گی اس کا وجود نہیں آئے گا بلکہ قرآن کی تلاوت بھی آئے گی نماز کی پابندی بھی آئے گی گھر کے اندر ایک نیک اور صالح ماحول نگاہوں کے سامنے آئے گا اور جب مائیں بہنیں نماز کی پابند بنیں گی تو آنے والی اولاد بھی نماز کی پابند بن جائے گی اس لیے یہ مت دیکھو حضرت شیخ سومئی رحمت اللہ علیہ جو سرکار غوث پاک کے نانا جان ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے 4 پہیا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے اور اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا آپ نے کیا دیکھا لڑکا بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے دنیا اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ آخرت کا طالب ہے یہ آخرت کو طلب کرنے والا ہے اللہ کا خوف رکھنے والا ہے اس لیے اس سے بہتر کوئی لڑکا نہیں مجھے ملے گا آپ نے فوراً نکاح کر دیا حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا حضرت علی کے پاس علم کی دولت تھی میرے نبی جانتے تھے حضرت علی کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے سونے کا محل نہیں ہے اور دنیا کی زر و جواہرات نہیں ہے ان کے پاس علم کی دولت ہے معرفت کی دولت ہے خوف الہی کی دولت ہے خشیت الہی کی دولت ہے اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا ایسی ہزاروں مثالیں ہیں اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کی ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے خلاف شرع شادی میں کوئی بھی کام نہ ہو کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے تو گھر میں برکت نہیں آئے گی اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے تو رزق تنگ ہو جائے گا اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو اولاد میں بھی برکت نہیں ہوگی اور اگر اللہ اس کے رسول اگر خوش ہوں گے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی سونا بن جائے گی مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی سونا بن جائے گی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہے کر تسلی دی مریدوں کو، مریدی لا تخف کہے کر تسلی دی مریدوں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اے اللہ ہمیں قادری بنا کر کے زندگی عطا فرما، قادری بنا کر کے موت عطا فرما، اور قادری بنا کر کے میدان محشر میں حشر عطا فرما۔ اس لیے آج کی اس محفل سے میں آپ کو پیغام دوں گا، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا فانی ہے فانی ہے فانی ہے، آخرت باقی ہے باقی ہے باقی ہے۔ اس لیے فانی چیز پر دل لگا کر کے باقی چیز کو چھوڑ دینا یہ حماقت اور سفاہت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی چیزوں کو لے کر کے فانی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی ہے، دانش مندی ہے۔ تو آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے آپ آخرت کے طلبگار ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو، ورنہ موت آ گئی تو نہ بینک بیلنس، نہ سونے چاندی کا محل، نہ 50 لاکھ کی گاڑی، ساری حیثیتیں سب ختم، آنکھ بند ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، دنیا نے ہر ایک کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ شہد دکھاتی ہے لیکن زہر پلاتی ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، یہ ظالم بھی ہے ڈائن بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمن نے فرمایا ہے، اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخرت سے دل لگاؤ، اپنے نبی سے عشق کرو، نبی کی محبت میں زندگی گزارو۔ وہ نبی ایسے نبی ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت حباب کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آج دنیا کس طرح ظلم و ستم کر رہی ہے، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ مسلمان معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، تکبر، حسد، بدماشی، فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، بے حیائی، برائی، یہ ساری چیزیں معاشرے سے ختم کر دو تو ایک صالح اور نیک معاشرہ جب وجود میں آ جائے گا تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کے علم میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، رحمتیں بھی ساتھ ہوں، برکتیں بھی ساتھ ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے، مومن تو بن جائے کوئی، بات بس اتنی سی ہے، مومن تو بن جائے کوئی۔ اس لیے ماں بہنوں، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، تسبیح و تحلیل، تکبیر، یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ کرتی رہو، اور اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے قلب کو معمور کرو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں اپنی رات کو گزارتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور سرکار غوث پاک کی صدقہ طفیل میں رب تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ اور مولانا امیر خسرو بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، ان کے والد گرامی قاری احمد علی صاحب نعیمی وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں، اور جتنے بھائی ہیں
گھر کے تمام افراد کو، تمام اہل خانہ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو خوشحال بنائے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور گھر میں برکتوں کا نزول ہو۔ آپ کے گھر میں اگر شادی کا موقع ہو تو رت جگہ، میں نے بتایا تھا نا پہلے رت جگہ ہوتا تھا تو ڈھول ڈھولکیاں سب بجاتی تھیں عورتیں، اور اب وہ ماحول ختم ہو رہا ہے۔ اب رت جگہ ذکر الہی میں اور اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر میں اور ان کی یاد میں، نعت رسول اور بیانات وغیرہ میں رات گزاری جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر ہمارے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنا دے تاکہ گناہوں کا جنازہ معاشرے سے نکل جائے اور ہماری آنے والی نسلیں نیکی کے راستے پر چلیں اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کا یہ شعر میں دیتے ہوئے آپ کو جا رہا ہوں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وفی نور زندہ باد پائندہ باد وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔